پاس کے علاقے میں ایک اسکول تھا۔ ہم گاؤں کے رہنے والے تھے، زیادہ سہولیات یہاں نہیں تھیں۔ میں پاس کے علاقے میں اسکول میں پڑھانے جایا کرتی تھی۔ میں اکیلی ہی اسکول جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ جب میں دیکھتی تو پیچھے کوئی نہ نظر آتا، سارا رستہ سنسان ہوتا۔ شاید میری طرف سے اس اسکول کے راستے میں جانے والی صرف میں ہی تھی۔ اکا دکا بچے اسکول جا رہے ہوتے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ بہرحال جو بھی مجھے دیکھ رہا تھا بڑی بے باک نظریں تھیں اس کی مجھ سے۔ یوں محسوس ہوتا کہ وہ نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ میں ایک مسلسل الجھن کا شکار تھی، اور اس پر یہ کہ ایک بڑی مصیبت، وہ نظریں مجھ سے بالکل پوشیدہ تھیں۔ وہ تیز قدم آگے بڑھا رہی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی میں کسی کی نظروں میں ہوں، جیسے کوئی میرے پیچھے ہے۔ مگر جیسے ہی میں اسکول کا مین گیٹ کراس کرتی، میں فوراً سے اپنی الجھن سے نکل آتی۔ اس کا مطلب جو کوئی بھی تھا گھر اور اسکول کے راستے میں تھا، اور ابھی میں اس الجھن سے نکل بھی نہیں پائی تھی کہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ میں اسکول سے واپس گھر جا رہی تھی کہ جب ہماری گلی میں گزرنے والے ایک پاگل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو گھبرا رہی تھی، اور وہ اچھی خاصی عمر کا شخص تھا، لیکن بالکل باولا تھا۔ مجھے ویسے ہی ایسے لوگوں سے خوف آتا تھا، حالانکہ وہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچاتا تھا، لیکن آتے جاتے مسافروں کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، یا وہ ان سے کھانے کو کچھ مانگتا تھا یا پیسے۔ چونکہ میں اسے خوف کھاتی تھی، اس لیے میری بے اختیار چیخ نکلی۔ اس وقت گلی میں کوئی بھی نہیں تھا کہ اچانک سے کتے نے اس پاگل پر حملہ کر دیا۔ وہ کتا اچھا خاصا لمبا، اونچا اور بھری جسامت کا تھا۔ اب وہ کتا اس پاگل شخص کو لٹا کر اس کے اوپر چڑھ گیا تھا، اور اس کتے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ اتنی زور سے بھونک رہا تھا کہ پاگل پورے کا پورا کانپنے لگ گیا۔ دل تو میرا بھی ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ کتا اچھا خاصا لمبا، اونچا سا، بڑا سا تھا، جسے دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا۔ محلے کے بہت سے نوجوان یہ شور سن کر جمع ہو گئے، مگر جو آگے بڑھتا وہ کتا بہت خونخوار نظروں سے انہیں دیکھنے لگتا۔ جو بھی بچانے کے لیے آگے بڑھتا، کتا اس کی طرف لپکتا تو وہ شخص پیچھے ہٹ جاتا۔ مشکل ہی اس پاگل کتے سے نوجوانوں نے بچایا تھا، لیکن وہ پاگل پوری طرح سے زخمی ہو چکا تھا۔ اس کتے نے اس کے چہرے اور بازوؤں کو اپنے ناخنوں سے کھروچ کے رکھ دیا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ سب اتفاق لگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ روز جیسے میں اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلتی، پھر سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کتا چند قدم کے فاصلے پر میرے ہی پیچھے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ بھلا یہ میرے پیچھے کیوں آ رہا تھا؟ میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا کہ شاید گلی سے گزر رہا ہوگا۔ میں نے بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی اور تیز قدموں سے آگے چل رہی تھی۔ اس وقت میرا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ کل جو حشر اس کتے نے پاگل کا کیا تھا، میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی، لیکن وہ میرے پیچھے ہی تھا۔ جیسے ہی اسکول پہنچی، میں نے دیکھا وہ کتا وہیں سے واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ جب اسکول کی چھٹی ہوئی تو واپسی میں نے غور کیا تھا، وہ کتا اسکول کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اب تو مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ 20 قدم کا فاصلہ رکھ کر میرے پیچھے چل رہا تھا۔ جب میں گھر گئی تو پھر وہ واپس چلا گیا۔ جانے کیوں پورا دن میرا دماغ اسی کتے کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب میں رات کو سونے لگی تو میرے دماغ کی گھنٹی بجی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے یاد آیا تھا کہ جب پہلے بھی میں اسکول جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی شخص میرا پیچھا کرتا ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کتا ہوتا تھا، لیکن میرا دھیان کبھی اس کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ تو کیا میں پچھلے کئی دنوں سے اس کتے کی نظروں کے تعاقب میں تھی؟ مجھے لگا تھا کہ کوئی شخص میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے تیز نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس لیے میری تلاش ایک انسان کی طرف تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسی بے باک نظریں کسی جانور کی بھی ہو سکتی ہیں، کہ جو ایک عورت کو الجھن کا شکار کر دیں۔
اب تو میرا جی بہت گھبرانے لگا تھا، وہ کتا کیوں میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اگلے روز میں اسکول میں ہی نہیں گئی، لیڈی کو فون کر کے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، اور جب میں نے دیوار کی منڈیر سے باہر گلی میں جھانک کر دیکھا تو وہ کتا 20 قدم کے فاصلے پر کھڑا میرا ہی گھر کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے اور بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ حیرت بھی ہو رہی تھی کہ آخر وہ کتا کون تھا، کیوں میرا پیچھا کر رہا تھا، اور میرے لیے سب باتیں سوالیہ نشان تھی جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شام کے وقت دوپہر کا بچا ہوا سالن روٹی میں گیٹ کے باہر صاف ستھری جگہ پہ رکھ دیتی تھی تاکہ کوئی بلی یا جانور کھا لے۔ جیسے ہی میں نے آج شام کو بچا ہوا کھانا روٹی باہر رکھنا چاہی تو وہ کتا لپک کر میرے پاس آ گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میرے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ گئی، سالن اور روٹی وہیں زمین پہ گر گئی۔ اس کتے نے وہ منہ میں ڈالی اور چلا گیا۔ میں نے سوچا شاید میں جب بھی سالن روٹی ڈالتی ہوں یہ کتا کھا لیتا ہے، چونکہ کتے وفادار ہوتے ہیں، اس لیے شاید وفاداری نبھا رہا ہے جو میرا پیچھا کرتا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کون سا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگلے روز بھی کتا میرے گھر کے باہر کھڑا تھا، لیکن آج ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اسکول جانے کے لیے آگے بڑھی، کتا میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اچانک سے اسے کوئی آواز دے رہا تھا، پوگی پوگی کہہ کے پکار رہا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک خاتون تھی، یہی کوئی 35 کے لگ بھگ تھی۔ وہ اسے کہنے لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ روزانہ تم گھر سے غائب ہوتے ہو۔ وہ خاتون کافی خوش شکل تھی اور پہناوے سے بھی کافی امیر لگ رہی تھی۔ وہ کتا بھونکتے ہوئے میری طرف اشارہ کرنے لگا تو وہ عورت بھی مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ میں وہیں کھڑی تھی، اس لیے وہ میرے پاس آ گئی، کہنے لگی میرا پوگی تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے، روزانہ اس ٹائم گھر سے غائب ہو جاتا ہے اور دوپہر کے ٹائم بھی گھر پر نہیں ہوتا۔ ایک دو بار میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی تو میں نے آپ کو دیکھا تھا، اس وقت بھی پوگی آپ کو وقت دیکھ کر بھونکنے لگا، جسے بتا رہا ہو وہ آپ کو پسند کرتا ہے۔ عورت بہت باتونی سی تھی، خوش مزاج اور خوش گفتار بھی۔ اس نے میری بات چیت کا سلسلہ چل نکلا، مجھے کہنے لگی کہ میرے گھر پر میرے بچوں کو آپ پڑھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے پیسے بھی بہت زیادہ بتائے تھے۔ میں بھی مان گئی، کیونکہ شام کے وقت میں فارغ ہوتی تھی۔ اس طرح میں اس عورت کے گھر اس کے بچوں کو پڑھانے چلی گئی۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے کچھ دور تھا، 10 منٹ کی واک کے بعد اس کا گھر آتا تھا، لیکن گھر کافی بڑا اور خوبصورت بنا ہوا تھا۔ جب تک میں اس کے عورت کے گھر آتا تھا، لیکن گھر کافی بڑا اور خوبصورت بنا ہوا تھا، جب تک میں اس کے بچوں کو پڑھاتی رہتی، وہ کتا وہیں لاؤنج میں بیٹھا مجھے دیکھتا رہتا۔ ایک بار نہ جانے اس کتے کو کیا ہوا کہ چل کر میرے پاؤں کے پاس آیا اور میرے پاؤں سے اپنا جسم اور چہرہ مس کرنے لگا۔ میں کچھ گھبرا سی گئی اور وہ عورت کچن سے باہر آئی تھی، دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی ڈرو مت، اس سے یہ بہت اچھا کتا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس تم سے پیار کرتا ہے، اسی کا اظہار کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کتے کی شرارتیں تو بڑھنے لگی تھی، تو وہ میرے گھٹنے پر اپنا منہ رکھ لیتا، کبھی اپنا سر میرے گھٹنوں پہ رکھ دیتا۔ جب اس کے سرخ آنکھیں دیکھتی تو مجھے الجھن ہونے لگتی۔ ایک بار اس عورت نے میرے سامنے چائے کا کپ رکھ دیا، کہنے لگی پی لو۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے بچے پڑھ کر جا چکے تھے۔ چائے پیتے پیتے مجھ سے باتیں کرتی رہی، لیکن نہ جانے کیوں جیسے جیسے میں چائے پی رہی تھی میری آنکھوں میں نیند ہی اترنے لگی، مجھ پر غنودگی سے چھانے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں ہوش سے غافل ہوئی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آئی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ایک کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جہاں مجھ پر ایک چادر ڈال دی گئی تھی۔ جیسے میں اٹھنے لگی تو جس بات کا احساس مجھے ہوا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کمرہ کسی اسٹوڈیو کی طرح بنا ہوا تھا۔ سامنے کمرے کے اسٹینڈ کے پاس ایک نوجوان کو دیکھ کر میری جان لبوں پر آ گئی۔ اس نے مجھے جاگتا دیکھ کر کسی کو فون کیا، لیڈی اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس پر اس کا انداز بالکل الگ تھا، وہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئی تھی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے، مجھے کیوں اس کمرے میں لایا گیا ہے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، اپنے ہاتھ کی پشت میرے رخسار پر پھیرنے لگی۔ میں جھٹ
سے پیچھے ہٹی تھی، کہنے لگی تمہارا حسن تمہیں یہاں لے آیا ہے، اور اب دیکھو تمہارا یہی حسن میں کہاں کہاں نیلام کرتی ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا بکے جا رہی ہیں؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اس کمرے میں کیسے پہنچی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی تمہیں میں نے اسکول آتے جاتے دیکھا تھا، اور تمہاری خوبصورتی دیکھ کر تو ایک عورت ہوتے ہوئے میرے ہوش اڑ گئے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ مردوں کو تو تمہیں دیکھ کر حواس گم ہو جائیں گے، اور ایسی لڑکیاں میرے گھر کے قید خانے میں موجود ہیں، آج سے تم بھی وہیں رہو گی۔ میں نے کہا میں ہرگز بھی تمہارے کسی بھی گھنونے کھیل کا حصہ نہیں بنوں گی۔ میں اٹھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ تم میرے کھیل کا حصہ نہیں بن چکی ہو، اس لیے یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنا موبائل میری جانب بڑھا دیا، جس پر لگی ویڈیو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ میری نازیبا ویڈیو تھی جو نیم بے ہوشی کی حالت میں بنائی گئی تھی۔ ایسی شرمناک ویڈیو دیکھ کر میں رونے لگی تو وہ بے شرم ہنسنے لگی، کہنے لگی میرے ہاتھ کی ذرا سی ہٹ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کر جائے گی، اور تمہاری عزت کا جو جنازہ نکلے گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ میری منگنی میرے تائزات سے ہو چکی تھی، چند ماہ بعد میری شادی تھی۔ وہ کہنے لگی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری یہ ویڈیو میرے پاس محفوظ رہے تو تم وہی کرو گی جو ہم چاہیں گے۔ میرے پاس اس عورت کی بات ماننے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ میں نے کہا مجھے اس کی ہر بات منظور ہے، اپنی عزت بچانے کا میرے پاس بس ایک یہی راستہ تھا۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی اب تم جا سکتی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اسی گھر کے اوپر کے پورشن میں تھی جہاں اس عورت کے بچے پڑھانے آتی تھی۔ میں تیزی سے اوپر کا زینہ نیچے اترنے لگی جب اس عورت نے اوپر کھڑے ہو کر اپنے کتے کو پکارا، کہنے لگی پوگی یہ لڑکی اب تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ اسے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ کتا یوں اس کی بات پر سے ہلانے لگا جیسے اپنے مالک کی بات اچھی طرح سے سمجھ رہا ہو۔ اس کی مالکن کے ساتھ ساتھ مجھے اس کتے سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی جو میری بربادی کا سبب بنا تھا۔ میں سب سمجھ گئی تھی کہ یہ اس عورت کا بچھایا ہوا جال تھا۔ اس نے اپنے کتے کو میرے پیچھے لگا دیا تھا اور پھر مجھ سے ملاقات کی۔ اس کا میٹھا لہجہ میری زندگی تباہ کر گیا تھا۔ میں اپنے گھر آئی تو میری والدہ پریشان تھی، کہنے لگی آج ٹیوشن میں تمہیں زیادہ دیر نہیں لگاتی؟ میں نے کہا ہاں، بچوں کا کل پیپر تھا، اسی لیے ان کی تیاری کروا رہی تھی۔ میں بار بار اپنی ماں سے نظریں بدل رہی تھی، نظریں ملاتی بھی تو کیسے، حالانکہ میری عزت اب بھی محفوظ تھی۔ لیکن جو ویڈیو اور تصویریں تھیں وہ مجھے پاک دامن ہوتے ہوئے بد کردار ثابت کر دیتی۔ اسی روز مجھے بخار ہو گیا تھا اور 2-3 دن میں اسکول بھی نہیں گئی، بلکہ میں نے کچھ دنوں کے لیے سوچ لیا کہ میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گی، نہ میں اسکول جاؤں گی، نہ ہی ٹیوشن جاؤں گی، مجھے کہیں پہ نہیں جانا۔ میں گھر کی 4 دیواری میں بند ہو کے رہ گئی تھی اور ہر وقت مجھے یہی خوف آتا رہتا کہ وہ کہیں وہ عورت میری ویڈیو وائرل نہ کر دے۔ ابھی بھی انہی مشکلات میں گھری ہوئی تھی کہ میرے نمبر پر ایک اننون نمبر سے فون کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہ وہی عورت تھی اور کہنے لگی کہ رات 12 بجے میرے گھر پہنچ جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگی سوال کا حق نہیں ہے تمہیں، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ میں نے کہا میں کیسے رات کے اندھیرے میں باہر جا سکتی ہوں؟ میرے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کہنے لگی اگر میں تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں تو تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہ سن کر مجھے لگا کہ یہ سن کر میرے جسم سے کسی نے میری روح کو کھینچا ہو۔ میں نے کہا نہیں، خدا کے لیے ایسا کچھ مت کرنا۔ میری بات سن کر، میری بے بسی کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی تو پھر وہ کرو جو میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ یہ میری مجبوری تھی کہ آج کے اندھیرے میں کالی چادر خود پر اوڑھ کر میں جہاں جا رہی تھی تاریکی کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مسلسل میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میرے قدم ایک ایسی جانب بڑھ رہے تھے جہاں پر گناہوں کا دلدل تھا۔ میں نے سوچا کہ واپس پلٹ جاؤں تو میری آنکھوں کے سامنے اپنی نازیبا ویڈیو اور تصویریں آنے لگیں۔ عورت مجھے وہاں کیوں بلا رہی تھی؟
میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ یقیناً وہ مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنی نازیبا ویڈیو اور تصویریں آنے لگی۔ عورت مجھے وہاں کیوں بلا رہی تھی؟ میں اچھی طرح جانتی تھی یقیناً وہ مجھ سے کوئی گناہ ہی کروانا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا گناہ کروانے کی۔ جیسے میں اس کے گھر کے پاس پہنچی، چوکیدار نے فوراً سے دروازہ کھول دیا اور میں اندر داخل ہوئی تو اندر سے مجھے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ سن کر تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نہ جانے اس لڑکے کے ساتھ کون سی تفاقی کی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، پناہ مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن وہاں تو سبھی بے حس لوگ تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس لڑکی کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ میں اس قدر بدحواس ہو گئی تھی کہ پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے کتے کو باہر آتے دیکھا تھا، یہ وہی کتا جو میرے پیچھا کرتا تھا بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی اور کہا کہ کتے کو تازہ گوشت کا ایک پیس دو۔ وہ بڑے سے تسلے میں گوشت کتے کا سامنے رکھ دیا گیا۔ اب وہ بڑی عجلت سے گوشت کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ پھر ایک نوجوان کمرے سے باہر آیا۔ وہ کیمرہ مین تھا جو لڑکیوں کی نازیبا تصاویر لیتا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا کہنے لگا کہ لیڈی اس لڑکی کی حالت بہت بہتر ہے۔ اس لڑکی کی حالت بہت بری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچے گی۔ ڈرائیور کے ساتھ اسے ہاسپٹل پہنچا دو، کچھ نہیں ہوتا۔ لڑکا اسے کمرے سے چلا گیا اور جب اس لڑکی کو اپنے ساتھ باہر لایا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میری روح تک لرز گئی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے جسم پر گہری خروچیں تھیں جس سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی، اس کی گردن سے بھی خون رس رہا تھا۔ وہ کرا رہی تھی، رو رہی تھی، اس کے بال پوری طرح سے الجھے ہوئے تھے۔ اس کتے نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا وہ اس کی حالت بتا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے مجھے اگلا سانس ہی نہیں آئے گا۔ کتا گوشت کھا چکا تھا اور اس کی تیز نظریں مجھ پر تھیں۔ مجھ پر اس قدر بدحواسی چھائی تھی کہ میری حالت خیر ہونے لگی۔ مجھے لگا کہ میں کچھ دیر یہاں رکی تو بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں بمشکل سانس لے رہی تھی اور کتے کو دیکھ کر مجھے اپنے وجود پر ایک عجیب سی اذیت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کی حالت دیکھی تھی۔ لیڈی میرے پاس آ گئی، کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔ کہنے لگی چلی جانا، لیکن یہ رات تمہیں میرے پوگی کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر میرے اوزان خطا ہونے لگے۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ خدا کی قسم لیے میرے اوپر یہ ظلم نہ کرو۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور میرے قریب ہو کر کہنے لگی کہ جو چیز میرے کتے کو پسند آ جائے اسے وہ کبھی نہیں چھوڑتا، اور تم پر تو اس کا دل آ چکا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ یہ سن کر مجھے لگا کہ شاید آج ہی میری موت واقع ہو جائے گی۔ میں نے دیکھا کہ میرا رونا دھونا، منت سماجت سب کچھ اس عورت پر اثر نہیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ مجھے چند دن کے لیے مہلت دے دو، میں بھی تمہارے ایک کتے کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے آج تم جا سکتی ہو، لیکن میں تمہیں چند دن کی مہلت نہیں دے سکتی۔ کل تم ہر قیمت پر یہاں ہوگی اور بے فکر ہو، میرا کتا کوئی عام کتا نہیں۔ اگر تم اس کا دل بہلاؤ گی تو یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بہت پیار کرے گا۔ ہاں اگر تم اس کو پریشان کرو گی تو یہ تمہارا وہی حشر کرے گا جو اس لڑکی کا کیا ہے۔ میرا کتا پیار کا بھوکا ہے، پیار کرو گی تم سے تو پیار کرے گا اور تمہارا پیار مجھے پیسے دے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی میں تمہاری تصویر کو بلر کروں گی اور تمہاری اور کتے کی ویڈیو کو بیرون ملک بھیجوں گی، اور یہ کروڑوں کی بکتی ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گی تو تم آزاد رہو گی، بس میں جب بلاؤں تمہیں تب ہی آنا پڑے گا، لیکن اگر تم نے ذرا بھی ہوشیاری کی تو تمہارا انجام اس لڑکی جیسا ہوگا۔ پھر تم ہمیشہ میرے گھر کے قید خانے میں رہو گی، جہاں پر اب بھی وہ لڑکیاں قید ہیں جنہوں نے میری بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ یہاں سے باہر نکلنے کا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں باہر جانے لگی تو وہ کہنے لگی رکو لڑکی۔ اس کے کہنے پر میرے قدم رک گئے۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی پولیس کو بتانے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ پورے علاقے کی پولیس ہمارے حکم کی غلام ہے۔ ایک آخری امید جو میرے دل میں جاگ رہی تھی وہ بھی مخدوم ہو چکی تھی۔ جب ہمارے ملک کے محافظ چور ڈاکوؤں کے ساتھ مل جائیں تو پھر ہم کس سے شکوہ کر سکتے ہیں؟
میں واپس گھر آ گئی۔ میرے پاس صرف 24 گھنٹے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ پوری رات میں نے آنکھوں میں کاٹ دی تھی اور یہ رات میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھی۔ صبح کی اذان جب میں نے سنی تو فوراً سے وضو کر کے نماز پڑھ کر اپنے رب کے حضور رو رو کر دعائیں کرنے لگی، کیونکہ میرے رب کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا۔ پورا دن میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ میری تو بھوک ہی مر چکی تھی۔ امی بار بار میرے پاس آ کر پوچھتی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، چند دن سے تم بہت پریشان ہو، لیکن میں کیا جواب دیتی۔ امی کہنے لگی کہ آج تمہارے تایا گھر پر آئے تھے تو تم کمرے سے باہر نہیں آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے ہی ماہ راشد اور تمہاری شادی کی تاریخ پکی کر دیں گے۔ یہ خبر بھی مجھے خوش نہیں کر پائی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شاید میری شادی ہو ہی نہ سکے، یہاں تک جیسے میرے وجود سے آدھی جان نکل چکی تھی۔ مجھے اس کتے کے بارے میں سوچ سوچ کر خوف کے مارے اور کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جی چاہا کہ زہر کھاؤں یا پنکھے سے لٹک کر خود کو ختم کر لوں، کیونکہ میری آنے والی زندگی موت سے بدتر تھی۔ رات کے 1 بجے میں کالی چادر لپیٹ کر اس عورت کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی میں اس عورت کے گھر پہنچی، چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر آئی تو آج کسی بھی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ لیڈی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، جاؤ، اس کمرے میں پوگی تمہارا ہی انتظار کر رہا ہے۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں چلی گئی۔ اس کتے کی نظریں کافی تھی میرا دل دہلانے کے لیے۔ وہ اس وقت بیڈ پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اپنی زبان باہر نکال کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میں بڑے آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ مشکل سے اس کے چہرے پر بڑے پیار سے پھیرنا شروع کیا۔ کتا مدہوش ہو کر میرے قریب آنے لگا، اور جیسے ہی میں نے اپنا منہ میری گردن کے قریب کیا اور اپنی زبان سے میری گردن کو چاٹنے کی کوشش کی، میرے ہاتھ میں پکڑا تیز دھار والا چاقو تھا۔ میں نے پوری قوت سے اس کی گردن پر مار دیا۔ خون کا ایک فوارہ سا چھوٹا سا تھا اور میرے پورے کپڑے خون سے بھر گئے۔ اس کمرے میں جگہ جگہ کیمرے نصب تھے، اس لیے فوراً ہی وہ لیڈی ڈاکٹر کمرے میں اور اس کے 2-3 گارڈز اندر داخل ہوئے۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا اور اسی چاقو سے ان سب پر جہاں جہاں وار ہو سکتا تھا میں کرتی گئی۔ میرے پاس اپنی عزت بچانے کا بس یہ ایک ہی راستہ تھا۔ وہ لوگ زخمی ہو کر ادھر ادھر گر گئے۔ سب سے پہلے میں کمرے سے باہر نکلی اور اس گھر کا تہہ خانہ ڈھونڈنے لگی۔ لاؤنج کے پیچھے نیچے جاتی سیڑھیاں تھیں جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ میں وہاں سے اتری تو ایک دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، وہاں بہت سی لڑکیاں سہمی بیٹھی تھیں، کچھ زخمی بھی تھیں اور کچھ بے حال۔ میں نے کہا، تم سب لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس کے بعد میں نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ ایک کمرہ تھا جہاں کمپیوٹر میں تمام ویڈیوز جو اب تک لڑکیوں کو ان لوگوں نے محفوظ کر رکھی تھی، سب کا ڈیٹا موجود تھا۔ وہ سب لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر میں نے توڑ دیے، سارا ڈیٹا کو آگ لگا کر چلا دیا اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میں نہیں جانتی کہ میرا انجام کیا ہوتا، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ اگر میں پولیس کے پاس جاتی تو مجھے کسی بھی انصاف ملنے کی امید نہیں تھی، کیونکہ جیسے اس عورت نے کیا تھا پولیس کچھ نہیں کرے گی۔ ہماری جیب میں پہلے بھی پولیس کے بارے میں ایسے ہی کہا جاتا تھا۔ محافظوں والی کوئی بات نہیں ان میں، اس لیے میں نے بہادری کر کے جو بہتر سمجھا کر دیا۔ ویسے بھی کون سا کوئی اچھی امید باقی تھی۔